بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کی راجہ مروٹ کے ساتھ جنگ ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ حضرت میر قطب حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے وادی سون سکیسر کے گاؤں انگا کو اپنا مسکن بنایا اور دین اسلام کی تعلیم و تدریس کا کام شروع کیا۔ اس لیے انگا کے باسیوں کا دین اسلام سے گہرا مضبوط تعلق رہا۔ انگا میں 4 صدیاں قبل سے آباد خاندانوں میں حضرت سلطان فتح محمد کا شمار بھی ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان عالم فاضل اور دین سے رغبت رکھنے والا تھا۔ حضرت سلطان فتح محمد کی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری محبت و عقیدت تھی۔ اسی نسبت کی بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نومولود بچے کا نام بازید محمد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو ملا کر رکھا۔ اس میں بازید محمد کے معنی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ متشرع، دیندار اور حافظ قرآن تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ عالم فاضل، پرہیزگار اور نیکوکار شخصیت کے حامل تھے۔ سپاہ گری میں چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وراثتی مشغلہ تھا، اس لیے دہلی جا کر فوج میں بھرتی ہو گئے۔ فوج میں کئی بار جوہر دکھائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صلاحیتوں کی قدر کرتے ہوئے مغل شہنشاہ شاہ جہان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو منصب دار مقرر کر دیا۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جوانی فوج میں ہی گزاری۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی فرزند نہ تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اولاد کی خاطر وسط عمر یا ڈھلتی عمر میں نیا نکاح کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ نیک سیرت، پرہیزگار اور عبادت گزار شخصیت تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات ظاہر ہوئیں۔ چنانچہ اسی اثر کا نتیجہ ہوا کہ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں محبت الہی جوش زن ہوئی۔ دل و دماغ میں افکار آشکار ہوئے کہ بیوی تو خدا دوست ہو اور اس کا شوہر غفلت میں مبتلا ہو۔ نتیجتاً آپ رحمۃ اللہ علیہ نے منصب داری چھوڑ کر دنیا ترک کر دی۔ تن تنہا گھوڑی پر سوار ہتھیار لگائے ریاست چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ ملتان پہنچے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ملتان پہنچنے سے قبل ناظم ملتان کو سلطنت دہلی کی جانب سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش کا حکم پہنچ چکا تھا۔ جب ناظم ملتان نے حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک، لباس، آلات جنگ اور سواری کی گھوڑی سون پر ہی دیکھی تو اصل حالات دریافت کیے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اصل حالات پس پردہ رکھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں ایک مکان کے اندر یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ آخر ایک ولی اور بارگاہ الہی کے خاص بندے ہوئے۔ چند ماہ بعد راجہ امروٹ اور صوبیدار ملتان میں جھگڑا ہوا۔ نوبت لڑائی تک جا پہنچی۔
ملتان کے صوبیدار نے راجہ امروٹ پر حملہ کرنے کی تیاری کی، مگر اس نے اس کام میں شرکت کے لیے حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو یاد نہ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طور پر گھوڑی پر ضروری اسباب باندھا، ہتھیار لگا کر سوار ہوئے اور ملتان کے صوبیدار کے پاس پہنچ گئے۔ کار خدمت کے لیے کہا۔ صوبیدار نے پوچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کس برادری میں شامل ہو کر فوج کے ساتھ شریک ہوں گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو کچھ مجھ سے ہوگا میں اکیلا ہی خدمت سر انجام دوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر کچہری میں موجود تمام آدمی مسکرائے۔ صوبیدار نے کہا، کوئی مضائقہ نہیں، جس طرح یہ مرد کہے اسی طرح کرنا چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، راجہ امروٹ کی تصویر دے دیں، علاوہ ازیں میرے ساتھ ایک وہ شخص روانہ کریں جو مجھے راستہ بتا سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ السلام کہہ کر اللہ تعالیٰ کے بھروسے روانہ ہوئے۔ امروٹ کے قریب پہنچ کر ساتھی کو رخصت کر دیا اور خود شہر کی جانب چل پڑے۔ شہر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایلچی سمجھا، اسی لیے بلا روک ٹوک راجہ امروٹ کی کچہری میں پہنچ گئے۔ گھوڑی کو ایک جگہ کھڑا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام حاضرین کچہری کے لباس اور ان کی ہیبت کا بغور جائزہ لیا۔ جب راجہ کے قریب جا پہنچے اور محسوس کیا کہ یہاں سے راجہ پر وار ہو سکتا ہے، میان سے تلوار نکالی اور ایک ہی وار سے راجہ امروٹ کا سر کاٹ کر اٹھا لیا۔ گھوڑی پر سوار ہوئے، اتنے میں کہرام مچ گیا۔ شہر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ذات باری تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گھوڑی سون پری کو ایسی توفیق عنایت فرمائی کہ قلعہ کی ایک دیوار پر سے صحیح سلامت کود گئی۔ یہ واقعہ مناقب سلطانی میں تحریر کرتے ہوئے صاحبزادہ سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل یقین بھائیوں اور دینی بھائیوں کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ مجاہدین اسلام علیہم الرضوان سے اس قسم کے محال و معاملات کس قدر وقوع میں آئے اور کیسی کیسی جواں مردیاں ان سے ظہور میں آئیں۔ اس طرح کے واقعات کئی ایک کتب میں موجود ہیں۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے صوبیدار کے پاس راجہ امروٹ کا سر لے آئے۔ صوبیدار کا لشکر ابھی راستے میں ہی تھا کہ یہ عجیب کام ظہور میں آیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ صوبیدار نے حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حلیہ مبارک اور آپ کی گھوڑی کی تصویر کے علاوہ اس مخصوص واقعہ سے متعلق معلومات بادشاہ دہلی کی خدمت میں روانہ کی۔ بادشاہ دہلی نے ان تصویروں کو دیکھا، واقعہ سنا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام معلوم کیا تو اسے یقین ہوا کہ اس گھوڑی پر سوار بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں۔ اسے یہ بھی تسلی ہوئی کہ یہ کام بفضل الہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی کیا ہے۔ شہنشاہ دہلی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس جواں مردی پر اتنا خوش ہوا کہ اس نے شور کوٹ کے قریب واقع قلعہ کہرگان اور کئی ہزار بیگھے زمین حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کو انعام کے طور پر دے دی۔ صوبیدار ملتان نے اپنی جانب سے ایک گاؤں بوسن آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستقل رہائش شور کوٹ میں اختیار کی۔ حضرت بی بی راستی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہیں رہائش پذیر ہوئیں۔ صاحبزادہ ڈاکٹر سلطان الطاف علی اپنی کتاب باہو نامہ کے صفحہ 47 پر حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے بارے میں لکھتے ہیں، سلطان حامد قادری کے مطابق
حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ حافظ بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کے 2 مزید فرزند بھی ہوئے ہیں۔ ایک کا نام سلطان جان محمد جو اس دنیا سے مجرد حال میں ہی گزرے ہیں، ایک مسمات بی بی مہر خاتون تھیں جن کا ایک فرزند بنام سلطان خیر محمد ہوا ہے۔ یہی سلطان خیر محمد جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خواہر زادہ تھے، جن کا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی بی بی رحمت خاتون سے نکاح ہوا۔ ڈاکٹر سلطان الطاف علی مزید لکھتے ہیں، سلطان جان محمد برادر حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شورکوٹ کے مشہور بھیڑ قدیم قلعہ خاکی کے شمال مغرب میں واقع ہے۔ میں نے اس مزار کی زیارت کی ہے جو ایک پیلوں کے درخت کے نیچے ہے۔ حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ نے شورکوٹ کو ہی اپنا مستقل مسکن بنا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات کا باقی عرصہ ذات باری تعالیٰ کی عبادت اور ذکر میں ہی بسر کیا۔ حضرت سلطان حامد رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب سلطانی میں حضرت بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وصال کا ذکر نہیں کیا، البتہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے بارے مناقب سلطانی میں صفحہ 128 پر تحریر ہے۔ حضرت سلطان بازید محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف خاص قصبہ شورکوٹ میں حضرت شیخ طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس شیخ طلحہ کی مسجد معظم میں ہے۔ جھنگ کے اولیاء اکرام کے حوالہ سے لکھی گئی کتاب تذکرہ اولیاء جھنگ صفحہ نمبر 98 پر بلال زباری رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 60 سال اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا سال 1056 ہجری تحریر کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال شورکوٹ میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک بھی شورکوٹ میں موجود ہے جو دربار مائی باپ کے نام سے مشہور ہے۔ ملک کے کونا کونا سے ہزاروں لوگ دربار مائی باپ پر حاضری دیتے ہیں اور قلبی سکون حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔